جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے، بالکل فری فیئر ہونے چاہیے، ایسے بالکل نہیں ہونے چاہیے جس طرح ایم جیت جاتی تھی، بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ ہو جائے گا وزیر اعظم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایم نے ٹسوری صاحب کا نام دیا ہے تو کیا ٹسوری صاحب کی یہاں جو کارکردگی ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے؟ اگر یہاں خوش ہے تو یہاں رہنے دیں، آگے بڑھے۔ یہ مشاورت ہونی ہے مراد علی شاہ صاحب کے درمیان اور رانا انصار صاحبہ کے درمیان۔ الیکشن تو ڈیلے ہوں گے، اب 3 مہینے میں تو ممکن نہیں ہے، اگر نئی حلقہ بندی ہوتی ہے اس میں 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ راستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی کہ وہ نئی حلقہ بندی کے بغیر الیکشن میں چلا جائے، تو وہ بھی ایک طرح سے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں بھی ریسنٹلی کہ یہ ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہے اس میں کمی کی جائے اور جلد از جلد جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپنے اختیارات، اپنے دفاتر ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ عوام کی جو خدمت ہے اس کو کر سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میدان فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن نیوز۔ آج ہم موجود ہیں کورنگی ٹاؤن میں جہاں سٹیزن کمپلین سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ کمپلین سینٹر ایسا ہے یہاں آپ آ کے کمپلین کرائیں، 2 دن کے اندر اندر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یہاں کا افتتاح وزیر محنت سید غنی صاحب نے کیا ہے۔ آئیے آپ کو تقریب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سینسس میں صرف کراچی کے نمبرز پر اعتراض نہیں تھا، پورے صوبہ سندھ کے حوالے سے جو جس طرح سے مردم شماری ہوئی تھی اس پر اعتراضات ہمارے تاریخ میں ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کورنگی ٹاؤن جیتا ہے، جہاں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اس لیے کہ جب ووٹ دے کر کسی کو منتخب کرتے ہیں تو صرف وہ کرسی پر بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے ان کی خواہشات پر، ان کے مسائل کو پورا کرنا، ان کی مشکلات میں کمی لانا اور جو ان کی توقعات ہوتی ہیں اس پر پورا اترنا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ماضی میں جن جماعتوں پر آپ نے اعتماد کیا تھا، ان کو ووٹ دیے تھے، ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا انتخاب آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے، اور آپ کا جو فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کو جتوانے کا وہ فیصلہ درست تھا۔ عوام کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکیں گے، اپنے آپ کو ماضی کے نمائندوں سے بہتر ثابت کر سکیں گے، تب جا کر ہم شاید سینہ تان کر ان لوگوں سے عام انتخابات میں یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ مل کر کراچی کے لوگوں کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کریں جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن جیتنا ہماری منزل نہیں تھی، الیکشن جیتنا ہماری منزل کی طرف ایک قدم ضرور ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں ایک کامیابی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہماری منزل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کی خدمت کرے اور ایم کیو ایم سے بہتر کرے، جماعت اسلامی سے بہتر کرے، دیگر جماعتیں جو شہر کے اوپر آتی رہی ہیں لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ان سے بہتر کریں، تاکہ لوگ جب کمپیریزن کریں، ایک طرف ایم کیو ایم ہو، ایک طرف جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پھر ان کی خدمات ہو لوگوں کے لیے، اور لوگ جب یہ چارٹ بنائیں تو اس چارٹ میں پیپلز پارٹی کی جو کالم ہو اس کے اندر یہ لوگ واضح طور پر لکھیں کہ پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کے مقابلے میں کراچی کے لوگوں کی بہتر خدمت کی ہے، تب جا کر ہم سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے پھر کہا کہ الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، لوگ جیتتے ہیں، لوگ ہارتے ہیں، کامیاب وہ رہتا ہے جو مستقل عوام کی خدمت کرتا رہتا ہے، جو مستقل لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا رہتا ہے۔ نعیم شیخ آج جیت گیا ہے، اگر یہ خدمت نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا، اور جو ہمارے یو سیز کے لوگ جیتے بیٹھے ہیں عوام کی خدمت نہیں کریں گے اگلے الیکشن میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے، وہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ کراچی کے لوگ ہم پر عدم اعتماد کریں، کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے مایوس ہو جائیں، کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے مایوس ہو جائیں۔ ہمیں اس نوبت پہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا یہ آغاز ہے، ابھی آپ نے 4 سال آگے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور دل جمعی کے ساتھ کرنی ہے، کارکنوں نے، منتخب لوگوں نے مل کر کرنی ہے، اور بلال بھٹو زرداری صاحب کا آپ پر اعتماد ہے، انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو ٹکٹس دیے ہیں، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ پارٹی کے فیصلے کو صحیح ثابت کریں اور پارٹی کی قیادت کو صحیح ثابت کریں، اور کراچی کے لوگوں کو ان کی جو امیدیں ہم سے وابستہ ہیں اس پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں۔ کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کے لیے آج شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کو کامران ٹیسوری کا نام دیا جو آئین میں طریقہ کار درج ہے نا، وزیر اعظم کیئر ٹیکر ہو یا چیف منسٹر کیئر ٹیکر ہو، اس میں کنسلٹیشن ہوتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان۔ اب چونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی ہاؤس ہیں
انہوں نے مشاورت کرنی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ. لیکن اس وفاقی حکومت میں چونکہ کافی سیاسی جماعتیں شامل ہیں تو یہ مناسب ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں. اب اگر پیپلز پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے, ایم کیو ایک نام الگ دیتی ہے, جے یو آئی ایک نام الگ دیتی ہے, مسلم لیگ نون ایک نام الگ دیتی ہے, مینگل صاحب کی پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے, اچھے صاحب کی پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے, تو 7-8 پارٹیاں تو یہ بن جاتی ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ جو بات کریں تو ہر جماعت کا ایک الگ الگ رکھیں. آئین کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے کہ ہر جماعت اپنا آدمی دے گی. وزیر اعظم نے دینے ہیں نام, لیڈر آف دی اپوزیشن نے نام دینے ہیں, تو اس میں جس پر اتفاق ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وزیر اعظم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایم کیو ایم نے ٹسوری صاحب کا نام دیا ہے تو کیا ٹسوری صاحب کی یہاں جو کارکردگی اس سے وہ خوش نہیں ہے؟ اگر یہاں خوش ہے تو یہاں رہنے دیں. دیکھیں, عدم اعتماد کا پروویژن قانون کے اندر موجود ہے, اور جو پروویژن قانون میں موجود ہے جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. ہم اس کو نہ جبری طور پر روک سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ممبرز کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جب یہ انتخاب ہوا تھا تو مرتضی وہاب صاحب کو اور سلمان مراد صاحب کو 173 غالباً ووٹ پڑے تھے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب عدم اعتماد کے سلسلے میں اگر دوبارہ ووٹنگ ہوئی تو یہ تعداد 173 سے بہت زیادہ ہوگی. بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سینسس میں صرف کراچی کے نمبرز پر اعتراض نہیں تھا, پورے صوبہ سندھ کے حوالے سے جو جس طرح سے مردم شماری ہوئی تھی اس پر اعتراضات ہمارے تھے. اور چیف منسٹر صاحب نے کئی میٹنگز میں برملا اس کا کھل کر اظہار بھی کیا اور اس پر کئی خطوط بھی لکھے. اب ریسنٹلی جو سی سی آئی کا اجلاس ہوا ہے, اتفاق کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر صاحب سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تاکہ میں تفصیلات لے سکتا کہ اس میٹنگ کے اندر کیا کیا ڈسکشن ہوا اور کیا وہ وجوہات تھیں جس پر تمام صوبوں نے اتفاق کرتے ہوئے سینسس کو اپروو کر دیا. میرے پاس اس کی کوئی اپڈیٹس نہیں ہیں. جہاں تک انتخابات کی تاخیر کی بات ہے, بطور ایک سیاسی کارکن میری تو یہ خواہش تھی, میں یہ کہتا بھی رہا کہ جو انتخابات ہیں وہ جتنی جلد ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہیں. لیکن بہرحال اب اگر سینسس اپروو ہو گئے ہیں تو ایک آئینی پروویژن ہے کہ نئی حلقہ بندی ہونی ہے. آج غالباً الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہے, وہ کتنا وقت اس کے لیے رکھتے ہیں, ویسے تو 4 مہینے شاید درکار ہوتے ہیں ان کو, لیکن کتنا وقت وہ اس کے لیے متعین کرتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جتنی جلد ہوں گے اتنے ہی اس ملک کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جلد از جلد ہو جانے چاہیے. نہیں, کہیں نہیں لکھا کہ یہ ٹاؤن چیئرمین یا جو میئر ڈپٹی میئر یہ معطل ہو جاتے ہیں. البتہ اگر ان میں سے نعیم شیخ صاحب کی خواہش ہو گئی ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہیں اور پیپلز پارٹی کو ٹکٹ دے تو پھر یہ بات نامناسب ہوگی کہ وہ ٹاؤن کے چیئرمین بھی اور الیکشن بھی لڑیں, وہ تو دوسری صورتحال ہے. لیکن ویسے انتخابات میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر آپ ان کو معطل کر دیں گے تو عوام کے مسائل میں مشکلات آئیں گی, تو یہ اپنا کام کرتے رہیں گے, اپنی خدمت کرتے رہیں گے. باقی الیکشن کمیشن کی جو پابندیاں ہوتی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر الیکشن کے دوران, اگر یہ ان پابندیوں کی زد میں آتے ہیں تو ان پابندیوں کو یہ اوبے کریں گے. کہ مشاورت ہونی ہے مراد علی شاہ صاحب کے درمیان اور رانا انصار صاحبہ کے درمیان. آپ کے خیال میں فائنل ہو گئے تو ٹھیک ہے, آپ کا خیال درست ہو سکتا ہے, لیکن فائنل اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں جب تک نام آفیشیلی اناؤنس نہ ہو جائے. اور ابھی بھی اس میں مراحل ہوتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر اگر اتفاق نہیں کرتے کسی نام پر تو اس کے بعد ایک کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کے ممبرز پر مشتمل, اس کے بعد جائے گا. وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن جائے گا, پھر اس کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو اناؤنس کریں. تو ابھی پہلا مرحلہ ہوگا اور مجھے امید ہے شاید پہلے مرحلے میں یہ نام اس پہ اتفاق ہو جائے. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, جو بھی کیئر ٹیکر ہوگی, اس میں اچھے اور غیر متنازع جو ہیں وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں. بیوروکریٹ ہوگا یارو میں بھی ہو سکتا ہوں. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ نئی جو ابھی مردم شماری کے نتائج آئیں تو اس کے اوپر الیکشن ہوں گے, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 7 مہینے درکار ہوں گے. دیکھیں, 2 مسئلے ہیں اس کے اندر. الیکشن تو ڈیلے ہوں گے, اب 3 مہینے میں تو ممکن نہیں ہے. اگر نئی حلقہ بندی ہوتی ہے اس میں 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں.
आइन में ये लिखा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कि केयर टेकर सेटअप जब आएगा तो 2 उसके अंदर प्रोविज़न है, अगर असेंबली पहले टूटती है अपने वक्त से तो 3 महीने बाद होंगे, अगर अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है तो 2 महीने के अंदर होंगे। तो ये आइन के अंदर है। लेकिन ये भी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर नई मरदमशुमारी हो जाती है तो नई हल्काबंदी होना ज़रूरी है। तो दोनों आइन के प्रोविज़न हैं, और मैं समझता हूँ कि अब रास्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास भी कि वो नई हल्काबंदी के बगैर इलेक्शन में चला जाए, तो वो भी एक तरह से आइन की खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो ये बहरहाल दोनों सूरतों में ये है। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनकी एक बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए, बिल्कुल फ्री फेयर होने चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिस तरह एमपी में जीत जाती थी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, जितनी ताख़ीर बिल्कुल भी होनी चाहिए। जो आइन के अंदर मुद्दत दर्ज है उसी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, साफ शफाफ होने चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो इनकम हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो। मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी एतमाद होगा, और बैनुल-अक़वामी जो आपकी ताकतें हैं, ममालिक हैं, दुनिया के ममालिक हैं, उनका भी एतमाद होगा कि इलेक्शन ठीक हुए, उसके नतीजे में जो हुकूमत आई है वो बड़ी ताकतवर होगी। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ, अभी मैंने नईम शेख को भी बताया है रास्ते में कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि कंप्लेंट सेंटर बनाया है, ताकि कोरंगी टाउन के वो लोग जिनको मसाइल हल करने में मुश्किल पेश आ रही है वो अपनी शिकायत या लेकर आएँ। लेकिन अभी इस कंप्लेंट सेल में सिर्फ कोरंगी टाउन का अमला बैठा है। वो कोरंगी टाउन के मुतालिक जो शिकायत होंगी उसको हल करने की कोशिश भी करेगा, उसके पास इख्तियार भी होगा। लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं वो इससे ज़्यादा हैं। लोगों को बिजली का मसला है, लोगों का गैस का मसला है, लोगों के वाटर बोर्ड के इश्यूज़ हैं, लोगों के KDA के मसाइल हैं, और बहुत सारे इदारे हैं जिनके साथ लोगों की मुश्किलात वाबस्ता हैं। तो जब तक इस कंप्लेंट सेल में उन इदारों के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे तब तक हम बेहतर तरीके से लोगों के मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। जो ज़िम्मेदारी हम पर है कि जिस तरह मैंने कोरंगी की बात की, इसी तरह पूरे शहर में पीपल्स पार्टी के 13 टाउन्स के चेयरमैन हैं, 13 टाउन हमारे हैं, 104 हमारे पास UCs हैं, इसी तरह हमारी और रिजर्व सीट्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कौंसलर्स हैं। हमारे पास पहली मरतबा ये कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया, एजाज़ दिया कि पीपल्स पार्टी का मेयर भी आया, डिप्टी मेयर भी आया, और इतनी बड़ी तादाद में UCs भी हमने जीती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सूबाई हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी चंद दिनों बाद, लेकिन ये जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के, इनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होगी कि वो कराची के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल को हल करें, और जो तवक्कुआत उन्होंने पीपल्स पार्टी से बांध रखी हैं कराची के लोगों ने, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। मैं यहाँ पर आज हमने जहाँ मौजूद है, ये हमारा टाउन ऑफिस है, इसमें DC ऑफिस भी मौजूद है। हमने यहाँ सिटीजन कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का निज़ाम यहाँ दफ्तर का इफ्तिताह किया है, जो बेक वक्त 24 घंटे हमारा यहाँ काम करेगी। 8 घंटों की शिफ्ट 3 शिफ्टों में मुश्तमिल होगी। सईद भाई, मैं जब इस कंप्लेंट सेंटर की बात कर रहा था, मैं जावेद शेख भाई, जानी, मेमन और अपने UC चेयरमैन से जब मशवरा कर रहा था तो मैं थोड़ा था घबरा रहा था। मैं यहाँ पर उस शख्स का भी नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। मुझे फारूक भाई ने बड़ी हौसला दिया, उन्होंने बड़ी मुझे हिम्मत दी। मुझे उन्होंने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा अगर लोगों को सहूलत हम दे सकेंगे वो काम आपने करना है, उसके लिए आपको सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।